بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے۔ آئی سی سی اب بہت سے رولز لے کر نئے آ رہا ہے اور اس رولز کے اندر اب ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے اور نئی گیند اب 34 اوورز کے اندر جو ہے اب تبدیل ہوگی۔ 2 بالر سے اب ون ڈے میچز بھی ہوں گے اور یہ ایک نیا رول آئی سی سی نے نافذ کر دیا ہے اور جس کا علاقہ اب جو ون ڈے سیریز ہونے والی ہے ان سے ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور ساتھ ساتھ کل نیشن ہاکی ٹورنامنٹ کے اندر جو ہے پاکستان اور ملائیشیا کا میچ کھیلا گیا، جہاں پر 3 گول سے یہ میچ برابر رہا، جہاں پر پاکستان ٹیم نے پہلے برتری حاصل کی۔ 2 گول کی برتری تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ چوتھے کوارٹر میں بھی پاکستان ٹیم نے گول کیا، فیصلہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے 2 منٹ بعد ملائیشین نے گول کر میچ کو برابر کر دیا۔ تو ایک پاکستان کے لیے خوشخبری ہوتی کہ اگر پاکستان کل نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے میچ میں ملائیشیا کو شکست دیتا ہے، لیکن کیا وجوہات رہی، کہاں پر فال آیا جہاں پر پاکستان ہاکی ٹیم کو اس میچ جو ہے برابر میچ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو یقیناً اس پہ آج ہم اپنے شو کے اندر بات کریں گے اور دیگر ایشوز پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آج باقاعدہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو اسکلز ٹریننگ پروگرام ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا اور وہ تمام کرکٹرز آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں مصروف تھے۔ سب صورتحال پہ بات رہے گی اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ تشریف رکھتے ہیں اقبال میمن صاحب، ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اسپورٹس انالسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ جاوید اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اسپورٹس انالسٹ ہیں۔ اور اقبال میمن صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ اسکواش پاکستان نے ایک وقت میں راج کیا اور طویل عرصے کے بعد کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس پہ جو کے جے اسپورٹس ہے جہانگیر خان کے نام سے منسوب ہے، اس کا باقاعدہ 20 سال کے بعد افتتاح ہو گیا اور وہاں پر اس کورٹ کے اندر ٹیبل ٹینس بھی ہوگی، اس پہ بیڈمنٹن بھی ہوں گے، پھر اسکواش کے لیے بھی وہ کورٹ کھول دیا گیا ہے اور جہانگیر خان نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا۔ وہ تمام اسپورٹس کمپلیکس کے اندر پیڈل ٹینس بھی اس پہ کھیلی جائے گی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھا اضافہ، لیکن میں خاص کر اسکواش پہ اس لیے بات کرنے کی شروعات کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ کافی عرصے تک آپ اسکواش کھیلتے بھی رہے ہیں اور ابھی بھی کرنٹلی وہ آپ کھیل بھی رہے ہیں، تو کتنا اچھا اضافہ ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے اور فری آف کاسٹ جو پلیئرز اگر کسی کلب سے کھیل لیں تو وہ وہاں آ کر باقاعدہ رجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد وہ اسپورٹس کمپلیکس میں اسکواش کھیل سکتے ہیں۔ تو مزید اور ہمارے پاس جو گراس روٹ لیول پہ ہم لوگ کافی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہاں کے پلیئرز اب اسکواش میں بھی آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ دیکھیں، دیر آئے درست آئے، بالکل شہزادہ معین، ہم جو ہے آپ ہی کے جو ہے یہاں سے پلیٹ فارم سے اس چیز کا ذکر کرتے رہے کہ جو ہے گراس روٹ لیول پہ ہمارے پاس اسکواش نہیں ہو رہی اور میں سمجھتا ہوں یہ کرٹیسزم جو ہے پازیٹیولی لیا گیا ہے اور اب اس پہ اقتدام کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے گراس روٹ لیول پہ فری آف کاسٹ بچوں کو جو ہے موقع دیا جائے۔ اور حالانکہ 20 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس میں شاید ہم کئی چیمپئنز نکال چکے ہوتے، کئی جہانگیر خان یا جہانشیر خان نکال چکے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب ان کو ذہن میں آ گیا اور یہ زیادہ تر جو ہے آپ ہی کے پروگرامز میں اس بات کو اٹھایا گیا تھا کہ کیوں نہیں ہم جو ہے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس یا جو بھی جہانگیر خان کو ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں، پی آئی اے اسکواش کمپلیکس ہے، جہاں پہ ہم گراس روٹ لیول پہ جو ہے یہ چیمپئن شپس بھی ہوں اور پریکٹس بھی ہو اور ٹیلنٹ ہنٹ کو جو ہے وہ ہنٹ کیا جائے باقاعدہ اسکول لیول پہ تاکہ جو ہے ایک سے ایک کھلاڑی نکلیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، دیکھیں آپ کرکٹ جو ہے گلیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں اور اس میں سے ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے اور حالانکہ ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن یہ کہ اسکواش ایسی گیم ہے یا ٹینس ایسی گیم ہے، یہ جو ریکٹ گیمز ہیں اس میں جو ہے بھرپور طریقے سے آپ کو گراس روٹ لیول پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بچوں کی جو لمبز ہوتے ہیں نا وہ اس وقت سافٹ ہوتے ہیں، تو اگر وہ فوسلائز ہو گئے اس سسٹم سے اور اچھا ان کو جو ہے پریکٹس ملی، جہانگیر جیسے بندے جو ہیں آگے آئیں گے، ان کو کوچ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کئی جہانگیر خان، کئی قمر زمان، کئی گوگی علاؤدین اور کئی جہانشیر خان نکلیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو آپ نے ہمیں انفارم کیا کہ
کہ یہ KMC سپورٹس کمپلیکس کھول دیا گیا. اس میں دیگر جو ہے گیمز بھی ہیں, جس میں پیڈل آج کل بڑی مقبول جا رہی ہے, پکل گیم بھی ہے, ٹیبل ٹینس بھی ہے, بیڈمنٹن بھی ڈیفینیٹلی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ریکٹ گیمز میں بھرپور طریقے سے گراس روٹ لیول پہ, اسکولز پہ, پرائمری اسکولز پہ, گورنمنٹ کے اسکولز پہ ہمیں جو ہے وہاں سے ٹیلنٹ اینڈ لے کے آنا چاہیے اور خوب ان کو جو ہے پریکٹس کروائیں, تاکہ جو ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انڈر 9, انڈر 11, انڈر 13, انڈر 15 اس طرح کے جو ہے ٹورنامنٹ کروائیں, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اسکواش جو ہے دوبارہ پروان چڑھے گی. بڑی اچھی بات کی کہ انڈر 9 کی سطح سے اسکواش کو آگے لے کے جانا ہے. آپ اسکواش کھیلتے رہے ہیں اور آپ نے انڈر 9 کی بات کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اتنا اسکلز ہو جاتے ہیں بچے کے اندر کہ 9 سال کا بچہ جو ہے اسکواش کھیلتا ہوا دکھائی دے؟ بالکل. دیکھیں, ہوتا تو وہ بگنر ہے, بلکہ سپر بگنر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک آپ نے جو ہے سپورٹ دینی ہوتی ہے. ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرلز, اڈلٹ جو گرلز ہیں وہ بھی اتنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں کھیل رہے ہیں, لیکن آپ ایک انکریجمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں, تاکہ یہ کہ لوگ دیکھیں ہماری کوئی گرلز جو ہے اس پروفیشنل طریقے سے جو ہے نہیں کھیل پاتی, کچھ کے علاوہ جو 4-5 ہیں جو ورلڈ سرکٹ پہ بھی کھیل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریجمنٹ آپ کو دینی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے جو لوکل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے انتھوزیاسٹک ہیں ان کو بھرپور طریقے سے موقع دیا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف 2 ہی بچے ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں میچ ہو جاتا ہے, وہ فائنل ہو جاتا ہے, ایک کو جو ہے ٹرافی دی جاتی ہے ونر کی, ایک کو رنر اپ دی جاتی ہے, تو اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیول پہ بچے کھیل سکتے ہیں, بچے 5 سال 6 سال کی عمر میں. اچھا, پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ریکٹس کو شارٹن کیا جاتا ہے. وہ بڑے ریکٹس ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بیچ میں سے کاٹ کے اور پھر جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریکٹس جو ہیں چھوٹے ہوں. تو وہ جو ہے اس طریقے سے آپ جو ہے انکریجمنٹ لے کے آتے ہیں, اور پھر بچے جو ہے اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے وہ پھر اچھے کھلاڑی بننے کی کوشش کریں گے. چلیں, اچھے کھلاڑی بننے کی کوشش کریں. جاوید اقبال بھٹی, کیا کہیں گے اسکواش کمپلیکس کے حوالے سے؟ KJ اسپورٹس کمپلیکس جو جہانگیر خان کے نام سے منسوب ہے وہ اب باقاعدہ آغاز ہو گیا اس کا 20 سال کے بعد. جی معین بھائی, بہت شکریہ. دیکھیں جس طریقے سے اب KMC میں جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس ہے, ہم تقریباً دیکھیں نا 20 سال اس چیز کا انتظار کیا ہے, اور یہ جو اوپن ہو گیا تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ یہ اسکواش جو ہے ٹورنامنٹ جو یہاں شروع ہو جائیں گے. جیسے جہانگیر خان نے کل افتتاح کیا اور تمام صحافی بھائی بھی وہاں موجود تھے اور ان کے ہوتے. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ینگ پلیئرز ہیں جو اپنے اپنے کلب سے یہاں آ کر رجسٹر کرائیں گے تو بغیر حجت تمام آ کر یہاں جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں, اور جتنا مرضی. اصل مسئلہ ہے کہ یہاں رجسٹریشن کروانی. یہاں پلیئر جب آ جائیں گے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو سال ہیں ان چند سالوں میں, جیسے یہاں اسکواش کمپلیکس شروع ہو گیا جہانگیر خان کا, اور 2-3 اور جگہ بھی شروع ہونے والے ہیں, تو اسکواش کے پلیئرس کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوں گی. جس طریقے سے ابھی اقبال بھائی نے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں جہانگیر خان, جانشیر خان, قمر زمان, جب اس جیسے عظیم پلیئر ہمارے ملک سے نکلے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان اسکواش کورس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں جو ہے ہمارے جو بچے ہیں نئے اسٹار جو ہے انہی اسپورٹس کمپلیکس سے نکلیں گے, اور آگے آنے والے دنوں میں یہی جہانگیر خان, جانشیر, قمر زمان کے روپ میں جو ہے آپ کو نظر آئیں گے. بڑی اچھی بات کی کہ آنے والے دور کے اندر ہمیں روشن خان, جہانگیر خان, جانشیر خان, قمر زمان, میر حمزہ جو بڑی زبردست ٹیلنٹڈ پلیئر نکل کر آ رہے ہیں, ان کے لیے کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بڑا اچھا پلیئر ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پاکستان کے لیے کئی ٹائٹل جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ تو تھی اسکواش کے حوالے سے. اور اگر ہم دیکھیں اقبال میمن صاحب ہے, کیونکہ تمام کھیلوں کے اندر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی آتا ہے, ہر پلیئرز آتا ہے جو انفرادی کارکردگی دکھاتا ہے, وہ ہمیشہ یہ ہنر ہوتا ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ملی, گورنمنٹ سطح سے سپورٹ نہیں رہی, مختلف کھیلوں کے وینیوز نہیں ہیں. تو اب تو ساری چیزیں پلیٹ فارم گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گلہ دور ہو جائے گا نوجوان کھلاڑیوں کا؟ دیکھیں یہ کیسے ہوگا, جب آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سٹی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ پروونشل لیول پہ
کی بات کر رہے ہیں اور پروونشل لیول پہ بڑے شہروں کو فیسلٹی ہوتی ہے، کراچی کو سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے شہروں پہ تھوڑی سی جو ہے فیسلٹیز ہیں، تو اتنی فیسلٹیز ہیں نہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی تو میٹروپولیٹن ہے، اس کو مطلب بھر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جتنی فیسلٹیز کراچی میں ہیں اتنی فیسلٹیز جو ہیں اس کی آدھی بھی نہیں، چوتھے مطلب 1/4 بھی نہیں پورے سندھ میں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ فیسلٹیز آپ جو ہے جو بھی دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں، آپ کے پاس کئی ایسی فیسلٹیز ہیں جو ابینڈن پڑی ہوئی ہیں، ان کو صرف آپ نے رینوویٹ کرنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی لوگ ہیں جو آگے آئیں گے، اپنے میدانات دیں گے اور آپ فیسلٹیز بنائیں، تو فیسلٹیز بنائیں گے تو پھر آپ، مگر یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیسلٹی تو وہ صرف میڈیا دیکھتی ہے صرف کراچی کو، کراچی میں تو ٹھیک ٹھاک فیسلٹیز ہیں، ہر جگہ ہیں، آپ کلفٹن پہ چلے جائیں تو مطلب ہے کہ ایک ایریا میں ہی 10-12 جو ہے وہ پارکس ہیں، اس کے اندر انہوں نے پیڈل گیم، پکل گیم اور فٹ بال وہ دے دی ہیں۔ کیا انٹیریئر میں جہاں سے ووٹس لے کے آتے ہیں تو وہاں سے ان کو کوئی فیسلٹی دینے کا ارادہ نہیں ہے؟ تو ان کو بہت ساری فیسلٹیز دینی پڑیں گی۔ باقی یہ کہ ٹھیک ہے، خوشائن بات ہے کہ آپ نے کراچی کو فیسلٹیز دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انٹیریئر میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ انٹیریئر کے اندر اتنی فیسلٹیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور انٹیریئر کی بات ہو رہی تھی، جاوید اقبال بھٹی سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کئی نوجوان کھلاڑی کرکٹرز اب ہیں انٹیریئر سے نکل رہے ہیں، کچھ اچھے باکسر نکل رہے ہیں، کچھ اچھے کبڈی کے پلیئر نکل رہے ہیں انٹیریئر سے۔ جاوید صاحب کیا کہیں گے، بات ہو رہی ہے انٹیریئر کی اور پلیئرز تو اب کافی آ رہے ہیں انٹیریئر سے، اور اب جو انٹیریئر کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس منسٹر بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں ہر قسم کے ایونٹس کروا رہے ہیں، تو پلیئرز کے لیے تو اب ایک پلیٹ فارم کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی معین بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے، جس طریقے سے ہمارے اسپورٹ منسٹر ہیں مہر صاحب، وہ اسپورٹس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو بالکل یہ اسپورٹس کے حوالے سے کام نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کرکٹ کی بات کی، آپ نے مختلف گیمز کی بات کی، فٹ بالرز ہو، کبڈی ہو، والی بال ہو، اب انٹیریئر سے پلیئر آنا شروع ہو گئے، لیکن وہ وہاں جو سہولیات ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اقبال بھائی کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی اپنی مدد تحت انہوں نے جو ہے اگر کوئی کورٹ بنائے ہیں یا کوئی گراؤنڈز آباد کیے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت کیے ہیں، تو وہیں سے ان پلیئروں کو جو ایک ہوپ ملتی ہے، پھر وہاں سے وہ جیسے ہی اپنا سٹارٹ لیتے ہیں وہ کسی بھی گیم میں، پھر آخر میں انہوں نے کراچی آنا ہوتا ہے، یہاں آ کے پالش ہو کر آتے ہیں تو انہیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے اقبال بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں تو بہت زیادہ، صرف کلفٹن یا ایڈوانس کے ایریاز میں بھی دیکھ لیں بہت زیادہ پارک ہے، لیکن یہاں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ آن ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انٹیریئر میں بھی یہ جو سہولیات ہے یہ پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ جاوید اقبال بھٹی بھی کہہ رہے ہیں اور اقبال میمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ اسپورٹس کی مزید ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسپورٹس منسٹر بہت زیادہ کام انٹیریئر کے اندر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی اگر دلچسپی اسپورٹس منسٹر سردار بخش ماہر کی رہی انٹیریئر کے اندر تو امید کرتے ہیں کہ انٹیریئر سے بھی بہت اچھے پلیئرز نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور بات ہو رہی تھی یہاں پر انٹیریئر کے حوالے سے کہ وہاں سے اچھے پلیئرز نکلنا شروع ہو رہے ہیں، گراؤنڈز وہاں پر بننا شروع ہو رہے ہیں، مختلف گیمز وہاں پر منعقد ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے اس وقت اسپورٹس منسٹر سردار بخش ماہر کو، اور اس کے علاوہ سیکرٹری عبدالعلیم لاشاری صاحب کو، اور مختلف ڈی ایس اوز جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا، وہ انٹیریئر کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے، اور جہاں پر ان چیزوں کو وہ لے کر چل رہے ہیں تو دیگر ایکٹیویٹیز کو بھی اس وقت مختلف ڈی ایس او نہیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر بھی یوتھ کلب بنایا گیا، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے کو عبدالعلیم لاشاری صاحب جو ہے نا
اس پہ باقاعدہ کام کرتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کریں سب کو. اور وہاں پہ قوالی نائٹ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, اسپورٹس کے جو اسپورٹس رپورٹرز ہیں ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے, اور تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی وہ دینے کی بھرپور طور پر کوشش کرتے ہیں. اقبال میمن صاحب آپ کی طرف آؤ, اور کیونکہ کافی ہم نے اسپورٹس منسٹر اور جہانگیر خان کی باتیں کر لی, اب تھوڑا سا پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے باتیں کر لیں. اور جہاں پر آج سے کیمپ لگ گیا اور اس کیمپ کے اندر وہ تمام پلیئرز شامل ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیرا ہے, اور یہ ہیرے کو تراشنے کا عمل جاری ہے, اور 2 بڑے ایونٹس ہم نے کھیلنے ہیں اب اس ہیرے کے ساتھ. اور اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے پلیئرز آ گئے ہیں, نوجوان پلیئرز آ گئے ہیں, اور بہت سی باتیں اب سابقہ ون ڈے جو کوچ تھے ان کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. انہوں نے کافی باتیں اب کھل کر بیان کر دی ہیں, اور یہ کبھی اظہار کیا ہے کہ اگر موقع ملا تو میں ایک دفعہ پھر اس ٹیم کے ساتھ جوائن ہونا چاہتا ہوں. کیا کہیں گے کوچنگ کے حوالے سے گیری کرسٹن کے, اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو کیمپ لگا ہوا ہے؟ دیکھیں, کھلاڑیوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو وہ میں ان کھلاڑیوں کو میڈیوکر لیول پہ لے کے آتا ہوں. صرف ایک شہنشاہ آفریدی کو آپ جو ہے ٹاپ 10 پہ ورلڈ میں لے کے جائیں گے, باقی بیٹنگ میں اور وکٹ کیپنگ میں آپ کے پاس وہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو یا ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑیوں کو یا انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو یا نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو یا انڈیا کے کھلاڑیوں کو میچ کریں. کوئی زمانہ ہوتا تھا جب ہمارے پاس یوسف یوحنا ہوتے تھے, انضمام ہوتے تھے, یوسف یوحنا تو نہ کرے نا, محمد یوسف ہمارے لیے مگر یہ کہ ان کی مشہوری تو یوسف یوحنا سے ہی ہوئی نا, پھر بعد میں محمد یوسف ہو گئے وہ. لیکن یہ کہ وہ ٹیم ہوتی تھی کہ وہاں پہ مطلب ایسی ٹیم ہوتی تھی جیسے کسی زمانے میں انڈیا کے پاس تھے کہ تندولکر تھا, لکشمن تھا, گنگولی تھا, تو یہ ایک کھلاڑی ہوتے تھے, گیلیکسی ہوتی تھی. ہمارے پاس اس وقت ٹاپ لیول پہ صرف شاہین شاہ آفریدی ہے, باقی میڈیوکر ایوریج کھلاڑی ہیں, اور جو نئے آ رہے ہیں وہ بھی ایوریج ہی ہیں. دیکھیں, اگر اتنے اچھے کھلاڑی ہوتے تو ہم کم از کم ٹاپ 3 ٹیم جو ہیں دنیا کی ٹیسٹ ٹیمیں ان میں ہوتے. ہم 7ویں نمبر پہ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا. اقبال بھائی, یہ تو حالیہ پرفارمنس پہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی برابر ساؤتھ افریقہ ہے؟ ارے کیوں نہیں ہمارے پاس یہ 47 جو پلیئر آپ نے یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی بات ہے اور اپنے پی سی بی کو خوش کرنے کی بات ہے, لیکن یہ ایسے کھلاڑی ہیں نہیں. دیکھیں, ہمیں بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے اس چیز کا, اور ہم نے بھی جو ہے اتنے کھلاڑی دیکھے ہیں. ہمارے اس لیول کے کھلاڑی نہیں ہیں, مان لیں آپ. چلیں اس کا اندازہ ہوم سیریز میں تو ہم نے اچھی پرفارمنس دی. اب ہم نے 2 ایونٹ جو سیریز ہے وہ باہر کھیلنے ہیں, ایک بنگلہ دیش میں, ایک امریکہ میں ہم نے کھیلنی ہے سیریز. اور جاوید اقبال بھٹی, بات ہو رہی نوجوان کھلاڑیوں کی, اور اقبال صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اندازہ اب ہمیں جب غیر ملک جائیں گے تو وہاں اندازہ ہوگا. آپ نے دیکھا حسن علی جس طرح پرفارم یہاں کرتے رہے, غیر ملک کے اندر گئے, وہاں بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. 28 رن دے کے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, ہیٹرک بھی اس میں شامل رہی. اور اب ان کو پروف کرنے کا وقت آئے گا جب بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں اگر ان کا نام آتا ہے 16 رکنی اسکواڈ میں, یا پھر امریکہ میں جب ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھیلیں گے تو وہاں نام آتا ہے, تو پروف کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حسن نواز جو پاکستان میں پرفارم انہوں نے بے شک بڑا زبردست کیا, اچھی کارکردگی دکھائی, سینچری اسکور کی, دیگر میچز میں ان کا عمدہ پرفارمنس رہا. اور پاکستان کے لیے جب وہ دریائے غیر میں کھیل رہے تھے تو 1 سینچری اسکور کی, اور اس کے بعد 4 اننگز میں وہ ناکام رہے. تو اب آپ نے بنگلہ دیش جانا ہے, وہاں اسی جو ہے اپنے پرفارمنس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اسی طرح جب آپ امریکہ جائیں, ویسٹ انڈیز کے خلاف پرفارمنس کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ اب تھوڑا سا دباؤ ہوگا, کیونکہ آپ باہر گئے, وہاں 1 سینچری 4 اننگ ناکام. آپ پاکستان میں کھیلتے رہے, تمام پاکستان کی سپر لیگ میں عمدہ پرفارمنس رہی, بنگلہ دیش کی سیریز میں حسن نواز نے عمدہ پرفارمنس دیا. اب کیونکہ انحصار حسن نواز پہ کافی ہو رہا ہے, تو اب انہیں اپنا رول بین الملک میں جا کر جو ہے نا ادا کرنا ہے. بالکل جی, بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ابھی ہمارے 47 پلیئرز کا جو سکلز کا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو کیمپ لگا ہے اور وہاں جو جوہر تلاش کر رہے ہیں ان پلیئرز میں, یہ پورے پاکستان سے وہ پلیئر شامل ہے. اور انشاءاللہ جب یہاں سے ٹیم سلیکٹ ہوگی
تو آپ دیکھیے گا انہی ٹیم میں سے، اسی ٹیم میں سے دیکھیں ابھی اقبال صاحب بات کر رہے تھے ہمارے پاس صرف شہنشاہ افریدی، بھائی ہمارے یہاں عظیم پلیئر ہیں، شہنشاہ افریدی ہے، بابر اعظم ہے، سعود شکیل ہے، نعمان ہے، ساجد ہے۔ اچھا بابر اعظم کو آپ اسمتھ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، جو روٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کیا کوہلی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، دیکھیں وہ میڈیوکر کھلاڑی ہیں، اور یہ ہے کہ آپ خامہ خامہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہاں جب شروع میں آئے تھے تو ان کو جوڑا گیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی بات جو ہے اوپر ڈاؤن ہر پلیئر پر آتا ہے، بیڈ پیچ ہر پلیئر پر آتا ہے، بیڈ پیچ نہیں، ان کی گیم اتنی ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ اور آپ دیکھیں گے مطلب جب یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو اسی ایوریج کے قریب جو ہے قریب ریٹائرڈ۔ اقبال میمن صاحب ابھی تو آپ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، بابر اعظم کی ابھی کافی کرکٹ کھیلنی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کب تک ان کو چلائیں گے؟ بھائی آپ نے جو ہے اتنا عرصہ وہ کھیل چکے، وہ ینگ ایج میں آ گئے تھے، اب آپ کتنا عرصہ 2-3 سال کھیلیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے بابر اعظم کی، دیکھیں ہے، لیکن جیسا بابر ہے ایسے آپ کے پاس بہت سارے کھلاڑی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈنری وہ جاوید میاں یا محمد یوسف یا انضمام اس لیول کے کھلاڑی یہ نہیں ہے، تو چھوڑ دیں۔ اور آپ لیکن میں بابر کے متعلق ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ میں نے اکثر اس کی اننگ دیکھی ہے، مشکل گھڑی کے وقت ہے بابر وکٹ پہ کھڑا رہتا ہے، اسٹے کرتا ہے، رن کر رہا ہوتا ہے، دیگر پلیئرز کے اندر جو اپ کمنگ پلیئرز ہیں ہمارے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مشکل اوقات میں آپ دیکھیں نا ٹیم کو سنبھالا دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 40-45 ایوریج والا کھلاڑی ہے، یہ 50 اور 50 جب 70 وکٹیں گر رہی ہوں گی، ایک اینڈ پہ کھڑے ہو کر وکٹ سیو بھی کرنا، اپنی اننگ کو بلڈ بھی کرنا، تو یہاں تو اس کی پرفارمنس رہتی ہے نا۔ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کھلاڑی تھے جاوید میاں تھے تو وہ بھی اس کا بھی ایک زمانہ تھا کہ دوسری طرف وکٹیں گرتی تھی اور جاوید میاں جو ہے کھڑے رہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کرکٹ تھوڑی سی چینج تھی، فارمیٹ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اور جس طرح ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ فارمیٹ جہاں پر آئی سی سی بہت سے چینج کرتی ہوئی آ رہی ہے، تو اب جو میں اس پہ بھی آپ سے ضرور بات کروں گا، لیکن اس وقت پہ آپ نے بات کی ہوئی ہے یہاں پر جاوید میاں کی، انضمام کی، تو تھوڑا سا فارمیٹ، لیکن اس وقت تھوڑا سا فارمیٹ چینج تھا۔ اب دیکھیں کہ ون ڈے کے اندر 400 رن اسکور ہو رہے ہیں، اس وقت 250 رن ایک بڑا رن ہوا کرتا تھا، لیکن اب 400 رن ہو رہے ہیں اور وہ بھی چیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا، تو فرق تو آیا ہے نا یہاں پر۔ میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں شہزادہ، کرکٹ کو آپ بھی سمجھتے ہیں، گیم کو آپ بھی سمجھتے ہیں، یہی کھلاڑی اگر اس زمانے میں ہوتے، سعید انور ہوتے، آپ کے عامر سہیل ہوتے، تو وہ اپنی گیم کو اسی لیول پہ لے کے جاتے۔ ڈیفینیٹلی زمانے کے ساتھ جو ہے گیم بدلتی ہے، اور انہوں نے جب مطلب بدلی، اور آپ نے دیکھا کہ ویوین رچرڈ تو اس زمانے میں بھی، یا گارڈن گرینوچ تو اس زمانے میں بھی ٹیسٹ کرکٹ بھی اسی طرح کا کھیلتے تھے جس طرح 2020 کھیلی جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ معاف کر دیں، آپ نے آپ کو آپ جو ہے خامخواہ تعریفیں کی جا رہی ہیں، باہر ملکوں میں جو ان سے کھیلی نہیں جاتی، مطلب ہے کہ آپ پتہ نہیں کیوں۔ سر 11 تاریخ کو آپ جو ہے نا آسٹریلیا کے لیے بھی یہی باتیں کر رہے تھے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا آسٹریلیا کا، جیسے آپ کہہ رہے پیٹ کاؤنٹس جو ہے ان کی قیادت میں آسٹریلیا کی ٹیم ہاں تو بالکل یہ کر دے گی۔ اگر آسٹریلیا چوتھی اننگ کھیلتی تو ڈیفینیٹلی آسٹریلیا جیت جاتی، پچ ہی ایسی ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ جو ویسٹ انڈیز کے جو جب بالرز تھے عروج میں 1990 میں، وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے تھے، بال ایسی ہو گئی جیسے تھرپارکر کی ریتی پہ جو ہے بال کرا رہے ہیں، تو اب آپ کھیل لے جاتے ہیں، ساری چیزیں ایج کی طرف نہ لے کر جائیں، جو حالیہ کرکٹ ہو رہی اس کی طرف آئے نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں نے ان کو پھر بھی 45% دیا تھا ساؤتھ افریقہ کو، میں نے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے گٹ سے کھیلیں گے۔ پوائنٹ کیا رہا فائنل میچ کا؟ ان کا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ ایڈن مارکم اور بومنا، ان کی بیٹنگ ان کی تھی، اور میں نے کیا کہا تھا کہ گٹسی پلیئر ہے بومنا، ٹھیک ہے، ایڈن مارکم تو ایک اچھا کھلاڑی رہا ہے۔ مارکرم نے سینچری اسکور کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اس کی اننگ کو ایک جانب رکھ دیا گیا، اور دیگر جو پلیئرز نے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، حالانکہ سینچری مارکرم نے اسکور کی ہوئی۔ ڈیفینیٹلی آپ مطلب ہے کہ کیونکہ وکٹیں اگر ایک سائیڈ پہ گرتی جاتی تو مطلب ہے کہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، آخر تک جب ان کو 20-21 رن چاہیے تھے،
وہ اتنی آسانی سے نہیں جیت سکے. آسٹریلیا جو ہے نا مطلب وہ یہ تھرپاکر والی ریتی پہ بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے باؤنسرز کرائیں. اچھا اس کی مثال بڑی اچھی ہے کہ ان کے کپتان بھی یہ کہتے رہے کہ چوکرز کہلانے والی ٹیم ہے, شاید وہ 20-21 رن پہ بھی ان کو بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دے, اور 5 وکٹیں نکال دی. دیکھیں 201 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے, اس کے بعد بھی کافی لمبا چلا, اس کے بعد 3 کھلاڑی اور آؤٹ ہوئے ہیں, مطلب ہے کہ تقریباً 60 کے اس میں جو ہے تو اس میں چانسز تھے. لیکن مرکم کھڑا رہا. مرکم نے یہ کہا ہے اس کو بمنا کو کہ تم آؤٹ نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہیمسٹرنگ تھا اور ہیمسٹرنگ کا پرابلم اس کو کافی پرانا ہے, لیکن وہ کھڑا رہا. تو اس سے کیا ہے کہ ان کی ٹیم میں جو ہے ایک مضبوطی آ گئی. اور دیکھیں لیڈر جب کھیلتا ہے نا تو پوری جان آ جاتی ہے کھلاڑیوں میں, اور اس کے باوجود کسی نے 5 بنائے, کسی نے 21 بنائے, کسی نے 28 بنائے. یہ اس کی سپورٹ میں ضروری تھے. وہ جو بالیں انہوں نے کھیلی ہیں وہ بہت اہمیت کے عامل ہے, اور اس وجہ سے ہی آرام سے سکون سے ایڈن مارکم پچھلے 20 اننگز میں کوئی خاطر خواہ سکور نہیں کر سکے, اور پہلی اننگ میں 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا. اب انہوں نے جو ہے منوا دیا کہ وہ بھی دنیا کے بہترین کھلاڑی. لیکن یہ کہ ابھی بھی میں ان کو ان کالیز اور سمتھ کے لیول پہ نہیں لے کے جاؤں گا, کیونکہ یہ ہیں میڈیوکر. ابھی بھی 36 کا ایوریج ہے, 37 کا بھونا کا ایوریج ہے. تو دیکھیں یہ کھلاڑی جو ہے اپنے لیکن تاریخ تو رقم کر دی نا. ہاں بالکل کر دی, اور اس سے آگے ہم نے ماننا نہیں ہے. اس پہ ضرور آؤں گا, لیکن اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے وقفے سے قبل جس طرح جنوبی افریقی ٹیم کی تاریخی کامیابی پر, اور ساتھ ساتھ کیونکہ اب بڑے قانون جو آئی سی سی جو ہے نافذ کر رہا ہے, اور نیا قانون آج آ گیا ہے آئی سی سی کا کرکٹ کے لیے, ون ڈے کرکٹ کے لیے, اور 34 اوورز کے اندر اب 2 نئی گیندیں استعمال ہوں گی. اس پہ میں ضرور بات کروں گا. جدت آتی جا رہی کرکٹ کے اندر, اور ایک ٹیم کو 25 اوورز کے بعد ایک بال تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی. تو کیا کہیں گے, جدت کے ساتھ ساتھ یہاں تھوڑا سا پرابلم ہوتا دکھائی دے گا بیٹرز یا مخالف ٹیم کو؟ دیکھیں دونوں ٹیموں کے لیے وہ چیز برابر ہوتی ہے. اور کیا ہے کہ جو تھنک ٹینک جو آئی سی سی کا ہے, اور اس میں وہ بیٹھ کے جو R&D ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہاں پہ یہ سوچتے ہیں اور اس میں جو ہے جدت لاتے ہیں. اور ہر گیم میں جدت آتی ہے, صرف کرکٹ میں نہیں آتی, ہر گیم میں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم ہاکی جو ہے ایک نیچرل گراس پہ کھیلتے تھے, اس کے بعد ایسٹرو ٹف آ گیا. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کھلاڑی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ گیم اچھا ہوگا, کیونکہ نئی گیند جو ہے 2 گیندیں ہوں گی اور 34 اوور تک, تو جو ہے اس میں شاٹس بھی اچھے لگتے ہیں, فاسٹ بالرز کو بھی مدد ملتی ہے, اسپنرز کو بھی گرپ ملتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ سپورٹنگ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور آپ دیکھیں گے کیونکہ کرکٹ جو ہے نا از آل اباؤٹ بیٹنگ. آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹسمین جتنا اسکور کرتے ہیں اتنا ہی کراؤڈ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, اور یہ جو بھی چینجز لے کے آ رہے ہیں وہ اس سے بیٹسمین کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں اوور دا ایئرس باؤنسرز بھی کم کر دی گئیں, فاسٹ بالرز کو جو ہے اب اپنے اسکلز ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور یہی چیز آپ دیکھ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف اگر باؤنسرز کی اتنی اجازت ہوتی تو شاید آسٹریلیا پانسا پلٹ جاتا. لیکن یہ کہ یہ جدت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کے بعد ایک نئی چیز لے کے آ جائے گی آئی سی سی, تو وہاں پہ وہ تھنک ٹینک جو ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے, اور ایک R&D ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, اور اس وقت وہ کنٹینیوس جو ہے نا وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ باہر جو ہے یہ کنٹینیو ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی چیز آ جائے,
تو وہ چلیں ساری چیزیں نہیں Positive ہیں، یہ positive ہوگی ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہے کیونکہ ساری چیزوں کو اب نافذ بھی کیا ہے 17 جون سے یہ ساری چیزیں نافذ بھی ہو جائیں گی. باقی ٹیسٹ ایک کرکٹ چیز میں کی کہوں گا جی، اگر جی. آپ اجازت دیں کیونکہ وہ ہماری وقفے سے پہلے جو ہے وہ بات نہیں ہوئی تھی کہ ساؤتھ افریقہ کی لک جو ہے وہ اس چیز میں ٹرانسفارم ہوئی ہے کہ دونوں بلیک کیپٹن ایک کرکٹ کے اندر اور ایک جو ہے رگبی کے اندر دونوں آئے ہیں تو چینج آیا ہے ٹوٹل چینج آیا ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اور جو بونا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا اس نے کہا ہے کہ جو ہماری اندر کی رنجشیں ہیں وہ اب ختم ہونی چاہیے ہمیں مل جل کے گیمز کھیلنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ایک چیز کہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ آسٹریلیا کو میں نے فیوریٹ قرار دیا تھا لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بونا ایک گٹسی پلیئر ہے ایکسٹرا آرڈنری پلیئر وہ نہیں ہے وہ لڑنے والا ہے جو آپ کو شاید یاد ہوگا قاسم عمر بالکل ہمارا تو یہ قاسم عمر اسٹائل کا اور اس کا باڈی بھی اسی جیسی ہے تقریباً اچھا بڑی نکتہ چینی بھی اس پہ ہوتی رہی اس کی شخصیت کے حوالے سے لیکن اس نے سب چیز کو نظر انداز کیا فوکس اپنے کرکٹ پہ رکھا اس نے دیکھیں بلیکس جو ہے آج اسی کو تمام پرستار جنوبی افریقہ میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ایگزیکٹلی اور دیکھیں اس کو ایڈن ماکم نے کہا کہ سر جی آپ آؤٹ نہیں ہونا کیونکہ وہ ہیمسٹرنگز کو ہو چکا تھا ظاہری بات ہے کوئی بھی ریش شاٹ وہ کھیل سکتا تھا لیکن وہ کھڑا رہا تو اس سے جو ہے ان کی اننگز میں مضبوطی آئی اور یہ دیکھیں یہ فتح جو ہے چلیں یہاں تو فتح حاصل ہوئی ہے اور اسٹیمنے کے ساتھ اگر اسٹیمنا آپ کے پاس ہو نا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جاوید اقبال بھٹی صاحب کل پاکستان نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ کھیل رہا تھا اور ملائیشیا کے خلاف پاکستان ایک وقت میں 3 کوارٹر تک 2-0 سے تھا پھر تیسرے کوارٹر میں 2 گولز ہوئے تھے پھر 4تھ کوارٹر کے اندر جو ہے پاکستان نے ایک اور گول اسکور کیا اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اس میچ میں ملائیشیا کے خلاف کامیابی حاصل کر لے گا لیکن آخری 2 منٹ قبل جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ملائیشیا نے گول کر کے میچ برابر کر دیا یعنی کہ پاکستان ٹیم 2 کوارٹر تک اچھا کھیلتی ہے 3rd اور 4th کوارٹر میں کیا وجوہات ہیں کیونکہ میں اکثر اولمپین سے یہی سوال کرتا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید ہم اسٹیمنا لوز کر جاتے ہیں شاید وہ پاور ہمارے اندر ٹانگوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ پھرتی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے جس کی بنا پہ ہم 3rd اور 4th کوارٹر آسانی سے کھیل سکیں اور اس کا فائدہ مخالف ٹیم کو رہتا ہے اور پاکستان جو میچ جیت سکتا ہے وہ برابر پہ یا ہار پہ تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل موہن بھائی صحیح آپ نے تجزیہ کیا ہے نیشنز کپ میں جو پاکستان کا جو میچ ہو رہا تھا لگ یہی رہا تھا شروع کے جو 2 کوارٹر تھے اور جس طریقے سے پاکستان کے پلیئر جو ہے اپنی پرفارمنس دے رہے تھے لگ یہ رہا تھا کہ لڑکے جو بالکل 1 سائیڈ میچ جیت جائیں گے لیکن وہی آپ والی بات تیسرے کوارٹر میں جب یہ پہنچتے ہیں وہ چاہے ہماری نیشنل ٹیم ہو یا یہ نیشنز کپ جو چل رہا ہے یہاں بھی لڑکوں نے وہی کیا لگ یہ رہا ہے کہ ان کا اسٹیمنا جو ہے شروع کے 2 کوارٹرز کا ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے کوارٹرز میں جو ہے ہماری جو ڈیفینس لائن ہے وہ بھی جو ہے ڈیفینس سے اپنے ہٹ جاتی جو ان کے پاس پلان ہوتا ہے میچ کا وہ ڈیفینس سے جیسے ہی ہٹتی ہے تو ان کی طرف سے انڈیویجل گول ہو جاتے ہیں ان کا کوئی بھی پلیئر ہمارا مخالف سائڈ چاہے وہ انڈیویجل گول کر لیتا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو ہمارے کوچز ہیں ہماری نیشنل ٹیم کے علاوہ ظاہری نیشنز کپ ہو رہا ہے تمام ممالک کی وہاں ٹیمیں آئی ہوئی ہیں تو کم از کم ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم جیتے ہوئے میچ بھی یہاں تو برابری پہ ختم کر دیتے ہیں آخری کوارٹرز میں جانے کے بعد یا تو جو ہار ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اسی پہ کیا کہیں گے اقبال میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوچز کو تو بالکل آپ نے جو ہے جب ٹاسک دیا ہوا ہے تو کوچز یہ چیز بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ اسٹیمنا کے بغیر تو کوئی بھی گیم نہیں ہوتی اور اسٹیمنا مطلب ایون آپ کرکٹ کے اندر دیکھ لیں اسٹیمنا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو آپ کا نیکسٹ سیشنز ہیں اس پہ آپ پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے پھر آپ کیسے مقابلہ کریں گے تو ہر گیم جو ہے جو مطلب ہے کہ ایکٹیو کھیلی جاتی ہے اس کے اندر اسٹیمنا بہت زیادہ بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں مگر دیکھیں آپ کو میں ایک جو ہے اس کی مثال دیتا ہوں جاوید صاحب جہانگیر خان جو اسکواش ارینا میں آیا تھا تو وہ ایز اے خوبصورت کھلاڑی نہیں آیا تھا مطلب اس کا اسٹائلش کھلاڑی نہیں تھا وہ صرف اسٹیمنا کی بنیاد پہ جیتا تھا جو شروع کے میچز تھا گیم اس نے پھر بعد میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسٹائلش بھی ہو گیا لیکن یہ کہ یہی چیز آپ کو ہاکی کے اندر اسٹیمنا کیسے بنایا جاتا ہے بھاگ دوڑ کے بنایا جاتا ہے نا آپ نے نمبر آف
جو وہ ہے مائلز وہ آپ کو بڑھانے ہوں گے. اگر آپ 20 مائلز جو ہے پر ڈے کر رہے ہیں تو آپ کو 22 سے 25 مائلز دوڑنا پڑے گا. ہاکی تو ہے ہی جو ہے نا وہ دوڑنے والی, یا فٹ بال جو ہے دوڑنے والی. تو دیکھیں اس کے اندر اسٹیمنا آپ کو بڑھانا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا آپ کو سائنٹیفکلی کہ آپ جو ہے کیسے مقابلہ کریں گے. صرف لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ تھرڈ اور فورتھ کوارٹر ہم بالکل ہی لوز ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کے پاس سب بجٹ بھی ہوتا ہے, ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو ہے اسٹیمنا بڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں. دنیا کیسے کمپیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے, جو طریقے میں نے آپ کو بتائے اسی سے ہوگا کہ رننگ کریں گے, سوئمنگ کریں گے, تو یہ ساری چیزیں بڑھیں گی. فیسلٹیز تو موجود ہے کھلاڑیوں کے لیے. بالکل انٹرنیشنل لیول پہ تو ہمارے پاس جو 2-3 گیمز ہیں اس کے اندر فیسلٹیز بھرپور طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ اور امریکہ سے کم ہو, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں کہ ہم جو ہے دنیا بھر میں مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ کوتاہی جو ہے پیپل ایٹ دا ہیم آف دا افیئرز, جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی کوچز ہیں, ان کا قصور ہے. اور یہ کیوں مطلب ایسا ہوا کہ 2 کوارٹر آپ اچھا کھیل رہے ہیں اور اگلے 2 کوارٹر خراب کھیل رہے ہیں. ویڈیو اینالسٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انہیں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, خامیاں ضرور بتانی چاہیے اس وقت کوچز کو, کھلاڑیوں کو, کہ یہ آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں, یہاں پر اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بالکل جناب, یہ تو آپ دیکھیں نا کہ ان کا کام ہے کہ ہر وقت وہ تو اس وقت بھی نوٹ کر لیتے ہیں, جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اس نے غلطی کی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی شام کو جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں, کرکٹ میں بھی, ہاکی میں بھی, فٹ بال میں بھی. لیکن یہ کہ آپ کو اگر بیسٹ آف دی بیسٹ ہونا ہے تو غلطیوں کو صحیح کرنا پڑے گا, اسٹیمنا کو صحیح کرنے پڑے گا. جاوید اقبال بھٹی آپ کا بہت شکریہ, اقبال میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.